الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب الظالمين وقال الله تعالى في موضع آخر ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وعن عوف بن شرحبيل رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى ظالما يقويه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البيهقي وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري والمسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة وناصيته وراسه بيده وأزواجه تشهق دما فيقول يا ربي قتلني حتى يبنيه من العرش أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تذکرہ چل رہا تھا مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی قیمت، مسلمانوں کی حرمت کے بارے میں کہ مسلمان کی کیا عزت ہے، مسلمان کی کیا قیمت ہے. کہ چونکہ اس سے پہلے شہادت حسین کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ ظالموں نے کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یہ تو ہے آل رسول کے نواسے رسول تھے، نوجوانوں کی جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے. ان کے ظالموں کا کیا انجام ہوگا یہ تو بہت دور کی بات ہے. ایک ادنا اور ایک عام مسلمان کو کوئی قتل کرے تو اس کا انجام کیا بتایا تھا؟ لَأَكَبَّهُمْ فِي النَّارِ، کہ اگر پورے آسمان اور زمین کے لوگ مل کر کے ایک مسلمان کو قتل کرتے ہیں، لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، کہ اگر پورے آسمان اور زمین کے لوگ مل کر ایک مسلمان کو قتل کرتے ہیں تو پورے لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈال دیں گے. لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلٍ مِنْ دَمِ مُؤْمِنٍ، کہ یہ پوری دنیا ختم ہو جائے یہ اللہ کو ہلکا ہے، آسان ہے ایک مسلمان کے قتل سے. یعنی کوئی آدمی ایک مسلمان کو قتل کرے اس کا جرم ایک طرف، اور پوری دنیا کو کوئی آدمی بم تلاش کر کے بھرشٹ کر دے اس کا جرم ایک طرف، تو ایک مومن کا قتل کرنے والا اللہ کے نزدیک زیادہ مجرم ہوگا پوری دنیا کو برباد کرنے والے سے. ایک مومن کی اتنی قیمت ہے میرے دوستوں کہ لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ. ایک ایسا مسلمان جو روزہ نماز تسبیح تلاوت کچھ نہ کرے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھے، اللہ اللہ کہے تو بھی دنیا قائم رہے گی. یہ غیروں کی بھول ہے کہ مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دو تو ہم لوگ آرام سے رہیں گے. ارے مسلمان ختم ہو جائے گا تو دنیا کو اللہ ختم کر دیں گے. ان مسلمانوں کی برکت سے تجھے روزی مل رہی ہے اور حکومت ملی ہوئی ہے، ورنہ اگر مسلمان ختم ہو جائے تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی. تو بہرحال یہ تو مسلمانوں کے قتل کے سلسلے میں تذکرہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کا قتل یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے بارے میں وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو
جان بوجھ کر کے بغیر جرم کے مسلمان کو قتل کرتا ہے بہت لمبا زمانہ تک جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو جو حدیث میں نے پیش کیا تھا آپ کے سامنے کہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے فرمائے ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی یومکم ھذا، کہ مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کی مال، مسلمانوں کی عزت ایسے حرام ہے جیسے کہ اس مہینے میں آج کے دن 10 ذی الحجہ قربانی کے دن میں اور اس مکہ شہر میں جو حج کرنے گئے ہیں لوگ، اس سے پوچھئے کہ وہاں خانہ کعبہ کی عظمت، جو لوگ حاجی ہیں ان سے جا کر پوچھئے کہ خانہ کعبہ کی عظمت جو لوگ دیکھے ہیں ان کے دل میں کیا ہے، اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کی قیمت اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے گی کہ مسلمانوں کا جس طرح قتل کرنا یہ جرم ہے، اسی طرح مسلمانوں پر ظلم کرنا، مسلمانوں کو بے عزت کرنا، ان کا مال کھانا، یہ بھی بڑا جرم ہے۔ تو آج تقریر کا جو موضوع ہے ظلم کے بارے میں، کہ مسلمانوں پر ظلم بھی ہم نہ کریں۔ چنانچہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ خود یہ حدیث نبی سے بیان کرتے ہیں، یا عبادی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا، وجعلتہ بینکم محرما، اور اس ظلم کو میں نے تم لوگوں کے درمیان بھی حرام کر دیا، فلا تظالموا، بس آپس میں تم لوگ ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا۔ اب یہاں پر ظلم یہ سمجھتا ہے، ظلم کی تعریف ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی گنڈا ہو کسی کو مارے، کسی کو پیٹے، کسی کو ذلیل کرے، جوتا مارے، پیسہ چھینے، ہر وقت اس کو دھکا مارے، اسی کو لوگ ظلم کہتے ہیں۔ حالانکہ مشکوٰۃ شریف کے حاشیے میں ظلم کی تعریف لکھا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کہ جو آدمی جس جگہ کے لائق ہے اس کو ہٹا کر کے نااہل کو وہاں پر رکھ دیا جائے تو یہ ظلم کہلاتا ہے۔ جیسے کہ ٹوپی کا مقام سر پہ ہے، اب ٹوپی کو ہم اتار کر کے پیر پر رکھیں تو یہ ٹوپی کے لیے ظلم ہوگا، یا جوتا کا مقام پیر میں ہے اب اس کو سر پر رکھیں تو یہ سر کے لیے ظلم ہوگا۔ یا جیسے مثال کے طور پر اس جگہ ایک بہترین خطیب اور ایک عالم دین بیان کرنے کے لیے ہے، اب کوئی نااہل آدمی جو نہ جانتا ہو وہ دین کے بات بیان کرنے کے لیے قبضہ کر لے تو یہ ظلم ہوگا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ جو چیز جس جگہ کے لائق ہے اس کو وہ مقام ملنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایک اچھا ہے کہ وہ اس سے نظام اچھا چلتا ہے، جیسے ہاسپٹل ہے اور ایک ڈاکٹر ہے، اب اچھے ڈاکٹر کو ہٹا کر کے ایک گھٹیا ڈاکٹر کو لے آیا تو یہ ہاسپٹل پر اور مریضوں کے ساتھ ظلم ہے۔ تو اسی طریقے سے ظلم کا مطلب یہ کہ جو آدمی جس حق کا مستحق ہے، حق والوں کو حق نہ دیا جائے، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ میرے دوستو، ظلم کتنا خطرناک ہے سوچئے کہ یہ بیہقی کے اندر روایت عن عوص بن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مشى ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام، کہ ایک آدمی ہے جو ظالم کے ساتھ چلتا ہے تاکہ ظالم کی مدد کرے، قوت دے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ ناحق پر ہے، ظالم ہے، تو اللہ کے نبی اتنا ناراض ہوئے فرمائے فقد خرج من الاسلام، کہ جو آدمی ظالم کی حلف کرتا ہے، ظالم کی مدد کرتا ہے، ظالم کا بلند سپورٹر بن گیا ہے، وہ آدمی مذہب اسلام سے نکل گیا۔ تو سوچئے کہ جو ظالم کی مدد کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول اتنا سخت ناراض ہیں کہ فرما رہے فقد خرج من الاسلام، کہ وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا، تو جو ظالم ہوگا وہ کتنا بڑا اللہ کے نزدیک مجرم ہوگا۔ انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔ انہ لیس بظلام للعبید، اللہ ایک ذرا بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو غفور اور رحیم ہے۔ ظلم کرنے سے اللہ نے منع کیا کہ یا عبادی حرمت الظلم علی نفسی،
کہ جس طرح میں ظلم نہیں کرتا ہوں اے میرے بندو تم بھی ظلم نہ کیا کر۔ اسی لیے جو میرے بھائی وکیل یہاں پر اگر بیٹھے ہیں، میں طنز نہیں کر رہا بلکہ ان کو آخرت بنانے کے لیے، یا آپ میں سے کسی کے رشتہ دار وکیل ہوں تو اپنے وکیل رشتہ داروں کو سمجھا دیجئے کہ جو وکیل قاتل کا کیس، مرڈر کرنے والے کا کیس لے دیتا ہے اور ظالم کی کیس لے کر کے مرڈر کرنے والے اور ہتھیارے کا کیس لے کر کے اس کو قتل کے کیس سے بچانا چاہتا ہے، یاد رکھیے کہ وہ بھی من اعان علی قتل رجل مؤمن، کہ جو آدمی کسی مسلمان کے قتل پر مدد کرتا ہے، لقی اللہ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اور خرج من الاسلام، کہ وہ مذہب اسلام سے نکل گیا، یعنی کافر تو نہیں ہوگا، کفر اور شرک کی وجہ سے آدمی کافر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا غصہ، اللہ کے رسول کی ناراضگی، کہ جیسے کوئی آدمی جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ کہتے اپنے بیوی کو جب میری بیوی نہیں دیکھی، اگر غیرت مند بیوی ہو کیا اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹ جائے گا؟ اسی طریقے سے اللہ کے رسول ناراض ہو کر کے کہ جا وہ مذہب اسلام سے نکل گیا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کہ کوئی مرد ایسی حرکت کرے کہ جو عورتوں کے مشابہ ہو، تو کہے کہ یہ مرد کا کام تو ہے ہی نہیں، تو مرد نہیں، یہ مطلب نہیں کہ اس کا بدن عورت کی طرح بن گیا اور مرد کا آدھا ختم ہو کر کے عورت کے آدھا فٹ ہو گئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کام مردانگی کے شان کے مطابق نہیں، اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کے شان کے مناسب نہیں کہ ایک ظالم کی مدد کرے۔ جب ایک ظالم کی مدد کرنے پر یہ اس کی وعید ہے، تو جو قاتل ہے، جو پوری دنیا کو برباد کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جو ایک مسلمان کو قتل کرے ناحق گویا پوری کائنات کو قتل کر دیا۔ اور ایک وکیل ایک قاتل کا کیس، ایک ہتھیارے کا کیس لے کر کے محض 50,000 1 لاکھ روپے کے چکر میں اپنی آخرت کے داؤ میں لگا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑا یہ مہنگا سودا ہے اور بہت ہی خطرناک ہے۔ اس لیے جو اگر اس محلے کے وکیل ہوں یا آپ میں سے جو وکیل ہوں، جن کے رشتہ دار وکیل ہوں، بھوکے مرے تو مرے، لیکن کبھی بھی ظالم کی کیس کی حمایت نہ کرے اور ظالم کا کیس نہ لڑے، ورنہ جو ظالم کے قاتل کا کیس لے گا اس کا حشر سمجھیے کہ ان بنو یہ امیہ کے ساتھ ہوگا اور ابن زیاد کے ساتھ ہوگا، یزید کے ساتھ ہوگا، اور جو مظلوم بن کر کے رہے گا انشاءاللہ اس کا حشر حضرت حسین کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ظالم بنے یہ تباہی ہے، اور مظلوم بنے تو اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ دونوں کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ علی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم انیائی یہ قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اندھیرا ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی قیامت کے دن وہ آدمی بڑی پریشان ہوگا۔ جس طرح ایک آدمی کروڑ پتی ہے لیکن اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے میرے سامنے تو دنیا اندھیری ہو گئی، میں یعنی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی طرح جو لوگ ظالم ہیں، چاہے بیوی کے ساتھ ظلم کرے، بچوں کے ساتھ ظلم کرے، پڑوسی کے ساتھ ظلم کرے، اماموں کے ساتھ ظلم کرے، مؤذنین کے ساتھ ظلم کرے، یا ناصح ہو کر مدرسین کے ساتھ ظلم کرے، عام ہے، یہ کوئی قید نہیں۔ جو بھی مسلمان ظالم بنے، چاہے اپنے بال بچوں کے لیے یا اپنے ماں باپ کے لیے یا اپنے بیوی کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے نوکروں کے لیے، اپنے ملازمین کے لیے، جو بھی آدمی ظالم بنتا ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ یہی ظلم قیامت کے دن تاریکی کی شکل میں، ظلم کے معنی آتے ہی ہے اندھیرا، ظلم کے معنی آتے ہیں اندھیرا، کہ وہ قیامت کے دن
ظلم جو ہوگا اندھیرے کا سبب ہوگا، یعنی اس کو راستہ نظر نہیں آئے گا کامیابی کا، اور ہلاکت ہی ہلاکت اس کے لیے ہوگی۔ چنانچہ بزرگ کے بارے میں قصہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، دنیا سے تو ان کو مطلب ہوتا نہیں، وہ سامان خریدنے جاتے تھے، دکاندار کو دیتے تھے تھیلی، اور وہ بزرگ سے پیسہ کاٹ کر کے تھیلی واپس کر دیتے تھے۔ ایک چور پیچھا میں تھا کہ اس بزرگ سے تھیلی کیسے لوٹے۔ وہ بزرگ جا رہے تھے، وہ چٹا آیا اور بزرگ سے تھیلی لے کر کے بھاگنے لگا۔ اب لے کر کے تو بھاگ گیا، لیکن آگے جاتا ہے تو بھی راستہ نظر نہیں آتا، اندھیرا ہو جاتا ہے، پیچھے گھومتا ہے تو بھی راستہ نظر نہیں آتا، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ آخر میں اس نے دروازہ بزرگ کا کھٹکھٹایا کہ حضرت میں سوچا کہ میں لے کر کے بھاگ جاؤں گا، لیکن جب سے دن بھر ہو گیا، جب بھی جاتا ہوں راستہ اندھیرا ہو جاتا ہے، روشنی نظر نہیں آتی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ اپنا درہم اپنی تھیلی قبول کیجیے۔ تھیلی واپس کیے تب جا کر کے اس کو راستہ نظر آیا۔ تو یہ مثال دے رہا ہوں کہ اندھیرا کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن بچنے کا، نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، تباہی اور بربادی اس کے اوپر چھا جائے گی اور ہر حال لوگ آدمی برباد ہو جائے گا۔ اور ظلم کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ کے پکڑ سے بچ جائیں گے، اور اللہ کے پکڑ سے بچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیملی الظالم، کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں کہ اے ظالم سدھر جا، آج اس کو مارا، رک جا رک جا، کل اس کو مارا، رک جا رک جا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اے میرے بندے سدھر جا، اس کو مت ڈانٹ، اس کو گالی مت دے، اس کو مت ستا، رک جا۔ لیکن یہ نہیں رکتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن جب ظالم کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں پھر اس کو مہلت نہیں دیتے۔ اور اللہ کے نبی اپنے اس بات کی تائید میں قرآن کی آیت پڑھے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ جو بستی کے لوگ ظالم ہوتے ہیں، جب ظالموں کو پکڑتے ہیں تو اللہ پھر ان کو مہلت نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اگر بیوی پر ظلم کرتے ہیں، بچوں پر ظلم کرتے ہیں، نوکروں پر ظلم کرتے ہیں، تو یہ مت سوچیے کہ فوراً پکڑ آ جائے گا، بلکہ پکڑ بعد میں آتا ہے، اور یہ مت سوچیے کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، صحائح ستہ کے 6 کتابوں میں سے 5 کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے تو نصیحت فرمائے، اتقی دعوت المظلوم، کہ اے معاذ میں تجھے حاکم، میں تجھے ذمہ دار، میں عہدہ دے کر کے بھیج رہا ہوں، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچنا، ظلم مت کرنا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کہ اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان، اللہ کے درمیان اور اس مظلوم کی بددعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ مظلوم کی بددعا 7 آسمان کو پار کر کے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے پار کر کے تصریف الاقلام تک، اور وہاں سے پار کر کے سیدھے عرش تک جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے، اتقوا دعوت المظلوم، کہ اے میرے بندو، اللہ نے تجھے طاقت دی ہے، اللہ نے تجھے دولت دیا ہے، اللہ نے تجھے عہدہ دیا ہے، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچنا، فإنها ترفع فوق الغمام، کہ یہ بادل سے عرش کے اوپر اٹھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پکار کر کے کہتے ہیں، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، کہ میری عزت کی قسم، میری بزرگی شان کی قسم، میری بلندی مرتبہ کی قسم، لَأَنْصُرَكَ، اے میرے بندے تم غریب ہے، تم کیس میں کیس نہیں لڑ سکتا ہے،
کھانے والے تیری مدد نہیں کر سکتے ہیں، کھانے والے تو الٹا ظالم کی مدد کریں گے، پیسے اور گھوس دے کر کے وہ مدد اپنا پولیس سے حاصل کریں گے۔ لیکن اے میرے بندے، جب تو نے مجھ سے مدد مانگی ہے، سن میرا وعدہ ہے، وعزتی و جلالی، میری عزت کی قسم، میری بزرگی کی قسم، میری علو شان کی قسم، میری بڑائی کی قسم، لَأَنْصُرَنَّكَ، میں تیری ضرور سے ضرور مدد کروں گا، خبا مت ولو بعد حین، اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہو لیکن میں تیری مدد کروں گا۔ اس لیے میرے دوستو، جو ظالم ہے اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی اس کے اوپر مصیبت کا بوچھار آئے گا، دنیا کے اندر بھی آ سکتی ہے اور آخرت کے اندر تو آنی ہی آنی ہے۔ اور یہ بس بلکہ ایک روایت تو بڑی عجیب ہے، اللہ کے نبی، یہ روایت ایک بڑی عجیب ہے، سب لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشتد غضبی، کہ میرا غصہ اس آدمی پر بھڑک جاتا ہے، علی من ظلم من لا یجد له ناصرا غیری، کہ جو آدمی ایسے پر ظلم کرے جو میرے علاوہ کسی کو مددگار نہ جانتا ہو، بیچارہ غریب ہے، پڑوسی بھی ساتھ نہیں دیتے، پردیسی ہے، باہر کا رہنے والا ہے، گاؤں کے لوگ ساتھ نہیں دیتے، غریب ہے، کھانے والے بھی ساتھ نہیں دیتے، کالا کلوٹا ہے، کوئی اس کو نہیں پوچھتا، کمزور ہے، ہر اعتبار سے بالکل نکما ہے، ایسے آدمی پر اگر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، اللہ فرماتے اشتد غضبی علی من ظلم، کہ میرا غصہ بھڑک جاتا ہے، میرا غصہ تیز ہو جاتا ہے، علی من ظلم من لا یجد له ناصرا غیری، جو میرے علاوہ کسی کو مددگار نہیں پاتا۔ اس لیے میرے دوستو، جو غریب ہیں، جو بھکاری ہیں، ان کو ذلیل نہ کرو، ان کو مت مارو، ان کو مت ستاؤ، ان کو ذلیل مت کرو، اللہ کی پکڑ آ کر کے رہے گی، اللہ کی پکڑ سے ایسا آدمی بچ نہیں سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِینٍ، اے میرے بندے، میں تجھے مدد کروں گا اگر کہ فوراً نہ ہو، لیکن کچھ زمانہ کے بعد، چاہے موت سے پہلے ہو، اور اگر موت سے پہلے نہ ہو تو پھر آخرت میں تو اس کا اکٹھا عذاب ہوگا۔ میرے دوستو، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، اللہ کی پکڑ کیسے آتی؟ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی باس تھا، گنڈا تھا، دادا گیری چلاتا تھا، گنڈا گردی کرتا تھا، لوگوں سے ٹیکس لیتا تھا، لوگوں سے، اس زمانے میں اس کو کیا کہتے ہیں، رنگداری وصول کرتا تھا، یہ کہہ لیجیے کہ رنگداری وصول کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، لوگوں کا مال کھاتا تھا۔ ایک مچھلی والا غریب تھا، وہ مچھلی مار کر کے بیچتا تھا اور اسی سے اس کی گزر بسر چلتی تھی۔ یہ باس، یہ گنڈا، یہ ظالم، یہ خبیث دیا اور اس سے مچھلی کو چھین لیا، وہ گڑ گڑاتا رہا کہ میری روزی روٹی کا گزر بسر اسی پر ہے، میری کمائی یہی ہے، ایسا ظلم نہ کرو۔ لیکن اس کے اندر تو رنگداری کا نشہ چڑھا ہوا تھا کہ نہیں، تو بالآخر وہ مچھلی زبردستی دے دیا۔ مچھلی زندہ تھی، مچھلی لے کر جیسی آ رہا تھا، ہاتھ میں ایک ڈنک بھی مچھلی نے مارا تو اس کے ہاتھ میں درد شروع ہو گیا۔ اب یہ مچھلی تو کھا لیا، لیکن رات بھر درد سے بے چین ہو گیا، بڑی پریشان ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب تیرا انگوٹھا کاٹنے کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ چنانچہ انگوٹھا کاٹ دیا، لیکن درد اوپر بڑھ گیا اور اس کو پریشانی ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس پھر گیا، اس نے کہا کہ اب یہ ہاتھ گٹے تک کاٹنا پڑے گا۔ چنانچہ گٹے تک کٹوا دیا، پھر بھی وہی درد، پھر بھی وہی بے چینی، نیند نہیں آ رہی ہے۔ چنانچہ پھر گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ اس مچھلی کے ڈنک مارنے کا زہر اوپر تک آ گیا ہے۔ چنانچہ اس کی ہاتھ کہنی تک کاٹ دی گئی، لیکن درد جو بدستور باقی تھا وہ باقی ہے۔ پھر وہ آدمی گیا اور یہ ڈاکٹر کے پاس پھر گیا اور ہاتھ یہاں تک بغل تک کٹوا دیا، تو بھی درد وہی ہو گیا۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھیے، غریب آدمی کی میں مچھلی رنگداری میں زبردستی لے لیا۔ اس بزرگ نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر تو
پورا جسم کٹوا لے پھر بھی تیرا درد زائل نہیں ہوگا جب تک کہ تو جا کر اس مظلوم سے اس غریب سے معافی نہیں مانگے گا۔ چنانچہ وہ آدمی گیا اور اس مظلوم سے معافی مانگا، مچھلی کی قیمت دیا، تب جا کر اس کی درد ختم ہوئی۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کا جو فرمان ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ کہ تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہے فَإِذَا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ کہ جب ہم ظالموں کو پکڑتے ہیں وہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اللہ کی وعدہ پر یقین رکھے کہ اگر ایک کسی آدمی کے بارے میں رغبت داس اعلان کر دے کہ فلاں آدمی میرا رشتہ دار ہے، جو بھی اس کو پریشان کرے گا، کیمرہ لگا ہوا ہے، پولیس اس کے پیچھے ہے، اگر کوئی بھی اس کو پریشان کرتا ہے میں اس کو کڑی کی سے کڑی سزا دوں گا۔ کوئی آدمی ہمت نہیں کر سکتا کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لے۔ ایک کافر جو جس کو معمولی حکومت جو غدار ہے، جو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بھیک مانگ کر ووٹ کی بھیک مانگ کر کے 5 سال کے لیے عہدے پر آتا ہے، اس حاکم سے اتنا ڈر، لیکن جو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، عزیز ہے، غفار ہے، قہار ہے، ستار ہے، عزیز ہے، رحیم ہے، اس اللہ کے سامنے جس کا معاملہ کیا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اپنے بندے پر غالب ہے، جو عزیز ہے، تمام چیزوں پر غالب ہے، لا يعجزه وما هم بمعجزين وما هم بمسبوقين کوئی اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ وہ ہستی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون کہ جو صرف کہہ دیتا ہو جا تو ہو جا۔ اتنی بڑی ہستی کا مالک وہ ایک مسلمان کے بارے میں کہتا ہے ولو وبعزتی وجلالی کہ اے ظالموں، اے بوسو، اے گنڈا گردی کرنے والوں، اے رنگداری وصول کرنے والوں، اے عہدہ والوں، اے کرسی والوں، اے منصب والوں، اگر تم کسی مسلمان پر ظلم کرتے ہو چاہے وہ کتنا ہی کمزور نہ ہو، کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ میں اپنے اس بندے کی مدد کروں گا۔ میرے دوستو ایک سرکاری محکمے کے افسر سے اتنا ڈر، اور جو رب السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض کل یوم هو له فی شان کہ ہر دن اس کا الگ شان ہے، جس کا اعلان ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان جو چیلنج کرتا ہے کہ اے انسان اور اے جناتوں کی جماعت تم اللہ کی طاقت سے حدود سے نکل کر کے دکھا دو، تم نکل نہیں سکتے۔ جو اللہ اتنی بڑی ہستی اور اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، اس اللہ کے اعلان کے سامنے تھوڑی سی طاقت، تھوڑی سی عہدہ، تھوڑی سی کرسی، تھوڑی سی دولت مل گئی تو غریبوں کو ہم روننا شروع کر دیے، جبکہ اس کے بارے میں ہے لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ کہ اے میرے بندے میں تیری مدد کر کے رہوں گا۔ میرے دوستو یہ پیسے کی وجہ سے جو نشہ چڑھا ہے یا عہدے یا کرسی کی وجہ سے نشہ چڑھا ہے، اور غریبوں کو خاص کر کے نمازیوں کو اور ایک غریب مسلمان کو آج لوگ کوئی قیمت نہیں دیتے۔ اللہ کی قسم ایسے لوگ بڑے گھاٹے اور نقصان اور خسارے کے اندر۔ چنانچہ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ نقشبندی جو وقت کے بہت بڑے ولی ہیں اور دلوں کو بدلنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر طاقت دی ہے، جو بڑے بڑے گناہگاروں کو دل کو فوراً بدل دیتے ہیں، نیکیوں سے اللہ نے وہ طاقت اور وہ ان کے اندر کرشمہ اور قدرت عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے واقعہ لکھا اپنی کتاب کے اندر، ایک افسر صاحب تھے، بڑے عہدہ پر رشوت خوب لیتے تھے، کسی شہر میں ٹرانسفر ہو گیا اور مسجد کے قریب میں ان کو ڈیرا ملا، تو ایک دن مؤذن صاحب سے آ کر کے کہے کہ میں پیتے کھاتے بھی تھے کہ میں دیر سے سوتا ہوں، تم فجر کی اذان میک سے مت دیا کرو، میری نیند میں خلل ہوتا ہے۔ مؤذن صاحب بیچارے محلے والے کو کہے کہ فلاں افسر صاحب آئے اور اس طرح کہتے ہیں، بوڑھوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، اور بالکل ظاہر بات ہے کہ اذان تو شاعر اسلام میں سے ہے، بلکہ جس شہر میں اذان بند ہو جائے اور اسلامی حکومت ہو تو امیر المؤمنین ان گاؤں والوں سے قتال اور جہاد کرے گا، یہاں تک کہ اذان دینا وہ شروع کر دے۔
یہ تو شاعری اسلام میں سے ہے۔ دوبارہ لوگوں نے کہا اس کو اپنا دوسری جگہ جانے کو، مسجد میں اذان بند نہیں ہوگی، لیکن جب دوسرے دن مؤذن صاحب اذان دیے اور آ کر کے طاقت اور دولت کی نشہ میں مؤذن صاحب کو 2 تھپڑ مارا۔ اب اللہ کی آزمائش یہ میں بتا رہا ہوں جو حدیث میں نے پڑھا کہ اللہ آسمان سے اعلان کرتے ہیں لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ اے میرے بندے میں تیری مدد کروں گا اگرچہ فوراً نہ ہو لیکن مدد کروں گا۔ کس طرح اللہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں جو مسلمانوں کو خاص کر کے دیندار کو، اور ایک نعوذ باللہ عالم دین کو اگر ستائے تو اس کا انجام کیا ہوگا یہ ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے۔ دوبارہ اللہ کی آزمائش شروع ہوئی۔ جس ہاتھ سے تھپڑ مارا تھا اللہ نے اس ہاتھ کو لونجا کر دیا اور خالی مار دیا۔ اب اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ دفتر والوں نے، آفس والوں نے چھٹی کر دی کہ تیرے اندر کام کرنے کی صلاحیت نہیں، اب تم یہاں سے جاؤ۔ چنانچہ نوکری بھی ختم، لیکن دماغ پر جو غرور اور نشہ تھا وہ چھایا ہوا تھا۔ اب گھر میں بیٹھ گیا تو ہر وقت بیوی بچوں کو ڈانٹ، بیوی بچے بھی پریشان کہ کیا مصیبت ہو گئی۔ یہ آفس میں رہتا تھا تو آرام سے رہتے تھے، جب سے اس کی نوکری ختم ہو گئی ہم لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ بیوی مالدار گھرانے کی تھی، بیوی کہی کہ اب تمہارے ساتھ نکاح نہیں ہوگا، میں چلتی ہوں، بچوں کو لے کر کے وہ چل دی۔ اب یہ حیران پریشان ہو گیا۔ بھائی تھا وہ رحم آیا اس کے دل کے اندر، بھائی اپنے گھر لے کر کے گیا تو وہاں بھی اس کی بیوی بچوں پر حکومت چلانا شروع کر دیا۔ بھائی دیکھا کہ اگر میں بھائی کو رکھتا ہوں تو ہم بیوی بچوں کے درمیان درار پڑ جائے گا۔ چنانچہ بچوں نے اپنے اس چچے کو دھوپ کے موسم میں کھاٹ سمیت روڈ کے اوپر نکال دیا، اور اس کا ہاتھ تو سینے سے جکڑ گیا تھا، پیر بھی اللہ تعالیٰ سینے سے جکڑ دیے تھے۔ گرمی کا موسم، پریشانی، پیاس سے اس کی حالت بری ہو رہی تھی، بھوک سے بھی اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ ایک نوجوان اور یہ اعلان کر رہا تھا، بھیک مانگنا شروع کر دیا، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک نوجوان 5 روپیہ دیا، اس نے کہا پیسہ کیا کروں گا، مجھے روٹی لا کر کے دے۔ روٹی لا کر کے دیا، اس نے کہا مجھے کھلا دے۔ نوجوان کہا میرے پاس وقت نہیں، اس نے کہا کم سے کم پکڑا دو۔ وہ پکڑا دیا تو پیر اور ہاتھ سے اس طریقے سے روٹی کھا رہا تھا جس طرح کتا روٹی نوچتا ہے، کتے کی طرح یہ کھا رہا تھا۔ میرے دوستو، ایک مظلوم پر ظلم کرنے کا انداز کیا آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا انجام کیا ہو گیا۔ اور ظلم میں بتا دیا کہ صرف ظلم یہی نہیں کہ کسی کو تھپڑ ماریے، آج کل نوکروں کو، ملازموں کا استحصال اور ظلم ہو رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر جو ایک مہینے میں 5 لاکھ 3 لاکھ تک کماتا ہے اور اپنے نوکر اور کمپاؤنڈر کو 5,000 کی تنخواہ دیتا ہے، مجبوری ہے بیچارہ کرے گا۔ کسی کے مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، کم تنخواہ دینا، یعنی ظلم کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ یہ نہیں کہ صرف کسی کو پٹائی کرے اور ظلم کرے، جوتا مارے، یہی ظلم ہے۔ میں شروع میں بتایا تھا وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ظُلْمٌ، کہ ظلم کر یہ ظلم کیا جس کا دائرہ بڑی وسیع ہے کہ اہل حق کو حق نہ دیا جائے اور اس سے ناجائز کام کروایا جائے، کم تنخواہ میں کام کروایا جائے، یہ سارے کے سارے ظلم کے اندر داخل ہیں اور اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ اور میرے دوستو، ایک حدیث رہ گئی تھی پچھلے ہفتہ مستقل مسلم کے سلسلے میں، وہ حدیث بھی میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اگرچہ 5 منٹ آج وقت زیادہ ہوگا اس کی میں معذرت چاہتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث ترمذی، نسائی، ابن ماجہ تینوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن مقتول جس کو مرڈر کیا گیا ہتھیارے کو پکڑ کر کے لائے گا، وَنَاصِيَةُ وَعَاصِيَةُ بِيَدِهِ، اور اس کا سر، اس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں یعنی مکمل قبضے میں ہوگا، اور کہے گا یقول یا رب قتلنی، کہ اے میرے رب میں اس بندے نے مجھے قتل کیا تھا، پوچھئے کہ جرم میں قتل کیا تھا، حتی یدنیہ من العرش وادواجہ تشخب دما، اور اس کے رگ سے خون بہ رہا ہوگا جس طرح مرڈر کیا
کیا تھا، قتل کیا تھا، اسی خون بہتے کی حالت میں اس مقتول قاتل کو پکڑ کر کے لے جائے گا اور رب سے کہے گا اس نے مجھے قتل کیا، حتیٰ یدنیہ من العرش، اور عرش سے قریب کر دے گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میدان محشر میں اتنی گھبراہٹ، اتنی بے چینی، اتنی وہاں پر اتنی بری حالت ہوگی کہ بڑے بڑے دنیا کے اعتبار سے فرعون، حامان، شداد، اس کی بھی بولتی بند ہوگی، اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام نبیوں کی زبان بھی گم ہوگی، کسی کی زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ لیکن جس کو ظلماً قتل کیا گیا، اس ظلماً قتل کی وجہ سے اس کا مقام اتنا بلند ہو جائے گا کہ اس کو ڈر نہیں رہے گا، اور زبان کھولنے کے بجائے اس قاتل کو گھسیٹ کر کے اللہ کے عرش کے قریب کر کے اپنا حکم کا فیصلہ کرا۔ اس لیے میرے دوستو، کسی بھی قتل مسلم سے بچیں۔ یہ قتل مسلم تو دور کی بات، بلکہ مسلمانوں کو ستانے سے اور مسلمانوں پر ظلم کرنے سے بھی بچیں۔ اگر مسلمانوں پر ظلم کیا، جس طرح خانہ کعبہ کی توہین کرنا حرام ہے، اسی طرح مسلمانوں کی عزت پر حملہ کرنا، مسلمانوں پر ظلم کرنا، یہ بھی ناجائز ہے، اور اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ظالموں پر بھی اللہ کی لعنت اور غضب ہوتی ہے۔ اور بڑا خطر، ایک بات اور بھی میں سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں رکھتا، یہ تو شراب پیتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، آوارہ ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، دعوت المظلوم مستجابت، کہ جو آدمی مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم کیا جائے، اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا، اگرچہ گنہگار، لوچا، کمینہ، کتنا ہی گھٹیا مسلمان کیوں نہ ہو، اگر اس کے اوپر بھی ظلم ہوگا، اللہ ایکشن میں آئیں گے، اور اللہ ایکشن اس مسلمان کی طرف سے تم سے لیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ نبی فرمائے فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، کہ اس کی بدعمالی اس کے اپنے ساتھ رہے گی، لیکن اگر تم کسی مسلمان کو، چاہے کتنا ہی بڑا وہ گنہگار کیوں نہ ہو، اس کو تم کو بدلہ دینا پڑے گا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، اگر کافر کو بھی ستاؤ گے، غیر مسلم کو بھی، تو بھی تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بارے میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ تاتاریوں پر نے جو حملہ کیا تھا، تو یہ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں کہ مسلمان ظلم کرتے تھے، تو ایک تاتاری غیر مسلم پہاڑ کے اوپر چڑھا اور اس نے کہا، اے مسلمانوں کے رب، آپ انصاف کرنے والے ہیں، آپ انصاف کرنے والے ہیں، آپ ہمیں انصاف دلائیے، مسلمان ہو کر ہم غیر مسلموں پر یہ لوگ ظلم کرتے ہیں۔ فوراً اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے غیر مسلم، تو جا کر کے حملہ کر، تیرے ساتھ مدد چلے گی۔ تو میرے دوستو، جب ایک غیر قوم کو، غیر مسلم کو ستانے پر اللہ کی مدد اور اللہ اس کے طرف سے ایکشن میں آ جاتے ہیں، تو ایک مسلمان اور امت محمدیہ کے فرد کو ستائیں گے تو اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ اور پھر تاتاریوں نے وہ ظلم ڈھایا کہ مسلمانوں کے دل میں وہ دہشت پیدا ہو گئی کہ ایک عورت کہتی تھی کہ اے مسلمانوں، 30-40 مسلمان رہتے تھے، تم کھڑا رہو، میں تلوار لے کر آتی ہوں، تم لوگوں کو ماروں گی، اور ایک عورت 30-40 مسلمان کو آرام سے قتل کرتی تھی۔ تو البتہ باتیں بہت ساری ہیں، حاصل کلام یہ ہے کہ ظلم کی جتنی شکلیں ہیں، ان تمام ظلم کے اقسام سے بچیے، نیک لوگوں پر بھی، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو اللہ کے نیک بندے کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، ستاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، اور بہت دنیا کی طاقت ہے جو اللہ سے لڑائی لڑ سکتا ہے۔ یہ تو ولیوں کی بات دور کی ہے۔ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا، اگر فاسق، فاجر، گناہگار ہو تو بھی اللہ تعالیٰ ظالم سے انتقام لیں گے۔ اللہ کا جو پھر فرمانے سناتا ہوں، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي
لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ اے میرے بندے گھبرا مت، میں تیرے خلاف ایکشن لوں گا اور اس ظالم کے خلاف میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، ظلم مسلمانوں پر یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ پچھلے ہفتہ میں نے قتل مسلم کے بارے میں بیان کیا۔ مسلمانوں کے قتل سے بالکل توبہ کریں اور مسلمانوں پر ظلم سے بھی توبہ کریں، بلکہ مسلمانوں پر مدد کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ ہم سبوں کو ظلم کے تمام اقسام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔